بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دروازے پر دستک دے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میری بہن مجھے دیکھتے ہی چلا اٹھی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ جیسے ہی اسے یقین آیا وہ ایک دم سے میرے گلے لگ گئی تھی اور چلا چلا کر اماں ابا کو بلانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میں 5 سال بعد گھر واپس آیا تھا۔ میرا سرپرائز کامیاب رہا تھا۔ میں پچھلے 5 سال سے بیرون ملک پڑھائی کے لیے مقیم تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی میرے آخری سال کے امتحانات ختم ہوئے تھے۔ رزلٹ آنے میں ابھی کافی وقت باقی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تب تک گھر سے چکر لگا کر آ جاؤں۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے میں نے ٹکٹ بک کرائی تھی۔ اس بارے میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ان کو وہیں پر جا کر سرپرائز دوں گا، اور آج اپنے منصوبے پر عمل کرتے میں اپنے گھر والوں کے درمیان موجود تھا۔ میں جب سے گھر سے گیا تھا تب سے لے کر اب تک 5 سال ہو گئے تھے۔ ان 5 سالوں میں ایک مرتبہ بھی واپس نہیں آیا تھا۔ میری گرمی سردی کی ساری چھٹیاں وہیں بیرون ملک میں ہی گزرتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ پردیس میں گزارے یہ چند سال میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ کون شخص تھا جو ماں باپ کے بغیر دوسرے ملک جا کر خوش ہوتا؟ میرے لیے بھی یہ چند سال گزارنے بے حد مشکل تھے، وہ بھی اس صورت میں جب میں گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ میں نے کبھی خود سے اٹھ کر پانی کا گلاس تک ڈال کر نہ پیا تھا، اور پردیس میں جا کر مجھے جو مشکلات دیکھنی پڑی ان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں باپ اور بہنوں کا بہت لاڈلا تھا۔ میری 4 بہنیں تھیں اور میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ اماں ابا نے مجھے بہت منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر نہیں تھے مگر غریب بھی نہیں تھے۔ میری ساری بہنیں ایف اے تک پڑھی ہوئی تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک میں تھا۔ میں پڑھائی میں بہت ذہین اور لائق تھا۔ میرا دماغ بے حد تیز تھا۔ میں ہر چیز کو بہت جلدی پک کر لیتا تھا۔ میری اسی خوبی کو دیکھتے ہوئے ایک دن اسکول کے پرنسپل نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ فائز بیٹا، آپ ماشاءاللہ سے بہت ذہین ہو اور پڑھنے والے ہو۔ میرے پاس 15 بچوں کے لیے اسکالرشپ آئی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسکول کے 15 مستحق اور قابل بچے اسکالرشپ پر بیرون ملک جا کر اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اسکالرشپ 80% ڈسکاؤنٹ پر ہیں۔ یہ تمہارے اور تمہارے جیسے برائٹ اسٹوڈنٹس کے لیے گولڈن چانس ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ موقع ہاتھ سے گواؤ۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو۔ اگر میٹرک میں تمہارے 95% نمبر آ گئے تو تمہیں 88% ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے۔ اس لیے تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اور اس کے لیے اپلائی کر دو۔ تمہارے لیے یہ بہت سود مند ثابت ہوگی۔ میں نے پرنسپل کی بات کو بہت غور سے سنا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے کبھی بھی مجھے باہر نہیں جانے دیں گے۔ وہ تو مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جانے دیتے۔ دوسرے ملک جانا تو بہت بڑی بات تھی۔ لیکن ایک دن میں نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ میرے 90% نمبر آئے تھے۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ میری اسکالرشپ اپروو ہوگی یا نہیں، کیونکہ لڑکے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے۔ مگر میں اس دن حیران رہ گیا جس دن اسکول کے پرنسپل نے مجھے بلا کر میرے ہاتھ میں اسکالرشپ تھمائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسکالرشپ حاصل کر لوں گا۔ میں نے گھر آ کر اماں ابا کو بتایا تو وہ دونوں بھی بے حد خوش ہوئے۔ ابا نے میرے جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دن میں سارا پیپر ورک مکمل ہو گیا اور میری ٹکٹ بک کروا دی گئی۔ مگر مجھے خود سے دور بھیجنا میرے گھر والوں کے لیے ایک مشکل امر تھا۔ اماں اور بہنیں تو رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا، مگر ابا کا خواب تھا کہ میں خوب سارا پڑھوں۔ سو ابا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑا، اور میں گھر والوں کو چھوڑ کر ان سے دور بیرون ملک مقیم ہو گیا تھا۔ شروع میں میرا وہاں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ گھر والوں کی یاد کسی طور چین نہ لینے دیتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا اور ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ ان 5 سالوں میں کئی مرتبہ دل کیا تھا کہ چھٹیوں میں گھر جا کر ماں باپ سے مل آؤں، لیکن پھر اگر کبھی آ جاتا تو ہو سکتا تھا کہ واپس نہ آ سکتا اور ابا کا خواب ادھورا رہ جانا تھا۔ اس لیے میں دل من مار کر خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا تھا۔ مگر اب مزید انتظار کرنا میرے لیے مشکل تھا، اس لیے میں گھر والوں کو سرپرائز دینے کے لیے انہیں بنا بتایا آ گیا تھا۔ سب نے گھر پر میری خوب آؤ بھگت کی تھی۔
اماں تو میرے صدقے واری جا کر نہ تھک رہی تھی، یہی حال میری بہنوں کا بھی تھا، جو میری آمد کی خبر سنتے شام تک ہی اپنے اپنے سسرال سے آ گئی تھیں۔ رات تک ہمارے گھر میں خوب ہلا گلا شروع ہو گیا تھا۔ میری بہنیں، ان کے شوہر، بچے، ہم سب گھر والے، گھر میں خوب رونق میلہ لگ گیا تھا۔ رات گئے تک محفل جمی رہی تھی۔ تقریباً رات کے 2 بجے ابا نے بمشکل ہم سب کو سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں بھیجا تھا۔ میں کل رات کا جاگا ہوا تھا۔ کل کی رات میری سفر میں گزری تھی اور آج کا پورا دن کمر ٹکانے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ ابھی جیسے ہی بستر پر پہنچا تو بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے بستر پر گرتے ہی میں گہری نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ گھر میں بچوں کا خوب شور پڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھوئے اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا، جہاں پورے برآمدے میں اماں کے بنائے گئے لذیذ کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جسے سونگھتے ہی میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے۔ میں نے اماں کو ناشتے کا بولا تو اماں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ تخت پوش پر بٹھا لیا تھا اور پھر میری بہنوں کو میرا ناشتہ لانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں میری بہنیں میرا ناشتہ لے کر آ گئی تھیں۔ ناشتے میں انواع و اقسام کی چیزیں بنائی گئی تھیں۔ ابھی میں نے ناشتے کے صرف 2 ہی نوالے لیے تھے جب اچانک ساتھ والے گھر میں سے شور کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میں اٹھ کر باہر جانے ہی لگا تھا جب اماں نے مجھے پکڑ کر روکا اور مجھے کہا کہ میں چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کروں، وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو جواب میری بہن کی طرف سے آیا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، پریشانی کی بات نہیں، یہ ان کا روز کا معمول ہے۔ میں بھی اس کی بات سن کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ عرصے بعد میں نے اپنی اماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کھائی تھی۔ میں نے سیر ہو کر ناشتہ کیا اور پھر اپنے بھانجوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ میرا ارادہ دوستوں وغیرہ سے ملنے کا تھا۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ گاؤں میں، لوگوں میں، گھروں میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ شام تک میں گھر سے باہر ہی رہا تھا۔ اگلی صبح پھر سے میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گھومنے پھرنے چلا گیا تھا۔ دن بہت اچھے گزرتے جا رہے تھے، لیکن جس دن بھی میں گھر پر ہوتا ایک عجیب سی کشمکش میں گرفتار ہو جاتا تھا، کیونکہ ہر روز پڑوسیوں کے گھر سے شور شرابے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں ان کے گھر جانے کی کوشش کرتا تو میری بہن اور اماں مجھے روک لیتی تھی اور میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی مجھے اس طرف نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھیں کہ تم اس مسئلے سے دور رہو، پرائی لڑائی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی چپ چاپ سائڈ پر ہو جاتا کیونکہ اماں صحیح تو کہہ رہی تھی۔ ایک دن میں باہر سے واپس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں ایک لڑکی میری بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے مکمل نقاب کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے دیکھتے ہی میری بہن کی اوٹ میں ہو گئی اور نہ جانے اس نے میری بہن سے کیا کہا، جس پر میری بہن اسے لے کر اپنے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اماں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اماں نے بتایا کہ یہ لڑکی ساتھ والے گھر سے آئی تھی، اکثر آتی رہتی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ پردے کی پابند تھی، جبھی تو نقاب ہونے کے باوجود کمرے میں چلی گئی تاکہ میرا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اماں کی بات درست تھی، وہ لڑکی اکثر اوقات آنے لگی تھی۔ مجھے اس کے آنے کا وقت ازبر ہو چکا تھا، اس لیے جب بھی اس کے آنے کا وقت ہوتا میں چپکے سے جا کر بالائی منزل کے کمرے میں چھپ جایا کرتا تھا تاکہ میں اس کو بولتا ہوا سن سکوں۔ وہ بہت میٹھا اور بہت پیارا بولتی تھی۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا، نہ جانے کیوں مگر میں ہر روز اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنی بہن کے کمرے سے منسلک بالکنی میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ پھر جب تک وہ اور میری بہن آپس میں باتیں کرتی رہتی میں وہیں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں آتی تھی، بس کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ تو کبھی صرف 5 منٹ، اس سے زیادہ وہ نہیں رکتی تھی۔ شاید وہ اپنے شوہر سے بہت ڈرتی تھی اور اس کو بنا بتائے آتی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ میں اس میٹھی اور نرم آواز والی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ کمرے کے اندر آ کر بھی نقاب نہیں اتارتی تھی۔ خیر اسی دوران میرے نتیجے کا وقت آن پہنچا تھا اور مجھے پھر سے بیرون ملک جانا تھا تاکہ میں اپنی ڈگری وغیرہ لے کر آؤں اور کچھ آگے کی صورتحال بھی دیکھوں کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ پڑھائی میں مکمل کر چکا تھا، اب بزنس کے بارے میں پلاننگ کرنی تھی۔ اس مرتبہ میرا بیرون ملک کا دورہ صرف 1 مہینے کا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر ہی میں وہاں کا سارا کام مکمل کر کے اپنے گھر واپس آ گیا تھا اور پھر اپنے بزنس سیٹ اپ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ میرے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری تھی، اس کے ساتھ ساتھ 3 سال میں نے وکالت کی پڑھائی بھی کی تھی۔
अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं मुस्तकिल कौन सा पेशा अपनाऊं। अब्बा का ख्याल था कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि किसी के आगे नौकरी करने से बेहतर अपना कारोबार है। अपना कारोबार जैसा भी हो अपना ही होता है। इसमें आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। कारोबार में बंदा आज़ाद होता है, किसी का पाबंद नहीं होता। अब्बा की ख्वाहिश पर अमल करते अब्बा की गई सेविंग्स से मैंने अपनी खुद की कंपनी की बुनियाद रख दी थी। मेरी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। इसके साथ साथ मैंने वकालत के पेशे को भी हाथ से नहीं जाने दिया था। हफ्ते में एक दिन मेरा वकालत का होता था। अभी शुरुआत थी, तो मेरे हाथ में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया था जो ज़्यादा पेचीदा होता या जिसकी वजह से मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव होता। अभी बस आसान आसान से केस मिल रहे थे जो चुटकियों में हल हो जाया करते थे। इसलिए मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। मेरे दोनों काम एक साथ बहुत अच्छे से चल रहे थे। इस दौरान मेरी आखिरी बहन की शादी भी तय कर दी गई थी। लोग अच्छे खासे और शरीफ थे, इसलिए अब्बा ने हाँ करने में ज़रा देर न लगाई थी। बाकी उन लोगों के बारे में मैंने पूरी तहकीकात करवा ली थी। आजकल बेटी वाले यही दो चीज़ें ही तो देखते हैं, एक लोगों का शरीफ और नेक होना, दूसरा उनके पास कम से कम इतनी आमदन होना जिससे बहन या बेटी को इज्जत और 2 वक्त की रोटी आराम और सुकून से मैसर हो जाए। मेरे नज़दीक तो रिश्ता करने में वैसे भी बहुत देखभाल करनी चाहिए कि आगे वाला इंसान है भी या नहीं। बाज़ लोग ऊंचे मर्तबे और ऊंचे घर देखकर अपनी बेटियों को ब्याह तो देते हैं, ये सोचकर कि उनकी बेटी महलों जैसे घर की मालकन होगी, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि इस महल जैसे घर में उनकी बेटी की ना तो कोई इज्जत होती है ना वकार, बल्कि उन महलों में रहने वाले जाहिल दिन रात बहनों बेटियों के साथ जानवरों वाला सलूक करते हैं। उसकी ताज़ा मिसाल मेरे सामने थी। साथ वाले घर की कहानी मुझसे कोई ढकी छुपी तो नहीं थी। उरूसा का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। वो लोग इंतहाई पसमानदगी से ज़िंदगी गुजारते थे। जब एक दिन आतिफ की माँ उनके घर जा पहुंची, वो अपने बेटे के लिए शरीफ और सुलझी हुई लड़की ढूंढ रही थी जो उसके बेटे को संभाल सके। उसने अपनी पूरी की पूरी जायदाद उरूसा के नाम कर देने तक का वादा कर लिया था। उरूसा की माँ, जो इस इंतहाई कस्मा पुरसी के हाल में जीती आई थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां भी उसकी जैसी जिंदगी गुजारें। इसलिए इतने बड़े घर से रिश्ता आना उसने उरूसा की खुशकिस्मती समझा था और उरूसा की अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद लिए उरूसा की शादी आतिफ से कर दी गई थी। लेकिन जल्द ही उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी से काम लिया था। लेकिन अब उनके हाथ में सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं था। शादी के तीसरे रोज़ ही आतिफ उरूसा को लेकर वो शहर छोड़कर यहाँ आ गया था और उरूसा की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रखती थी। उसका जब दिल करता उरूसा को मारता पीटता था। आतिफ की माँ मर चुकी थी। मोहल्लेदारों का बताना था कि आतिफ अपनी बीवी पर शक करता है, इसलिए उसे हर वक्त अपने ही घर में कैद किए रखता था। न किसी से मिलने जाने देता था और ना ही कोई उरूसा से मिलने आ सकता था। यहाँ तक कि उरूसा को फ़ोन रखने या किसी से बात करने तक की इजाज़त नहीं थी। उसने शादी के बाद से लेकर अब तक उरूसा को उसके वालिदैन से मिलने भी नहीं दिया था। उसके माँ बाप कई मर्तबा उरूसा से मिलने की गर्ज से यहाँ तक आए थे, मगर आतिफ उन्हें दरवाजे से ही वापस कर देता था। ये बात तो मेरी आंखों देखी थी। अभी कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस से घर लौटा, तो मैंने देखा कि आतिफ दरवाजे पर खड़ा अपने सामने खड़े मर्द और औरत को न जाने क्या क्या कह रहा था। गाड़ी में होने की वजह से मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन मैं उन दोनों बूढ़े मर्द और औरत के जुड़े हाथ देख सकता था जो वो आतिफ के सामने जोड़े खड़े थे। शायद उससे अपनी बेटी से मिलने के लिए भीख मांग रहे थे। मैं आतिफ से बात करने का इरादा रखता था, लेकिन इससे पहले कि मैं गाड़ी पार्क करके आतिफ तक जाता, आतिफ ने उन दोनों की किसी भी इल्तिजा को खातिर में न लाते हुए उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो दोनों थोड़ी देर तक खड़े दरवाज़ा बजाते रहे और फिर रोते हुए वापसी के लिए चल पड़े। उनके चेहरे पर छाई पुज़मुर्दगी उनकी अंदरूनी हालत का पता दे रही थी। मैं गाड़ी से निकलकर उन तक पहुंचा। बूढ़ी आंटी की हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। मैंने सलाम दुआ की और फिर उनको अपने साथ अपने घर ले आया था, जहां मैंने उन्हें पानी वगैरह पेश किया। वहीं पर उन आंटी ने रोते हुए अपनी सारी कहानी अम्मा के गोश गुजार की थी, जो मैंने भी लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुनी थी। उसकी माँ ने कहा कि अगर उसकी बेटी अपने घर में खुश बस रही होती तो वो कुछ भी करके अपनी बेटी की जुदाई बर्दाश्त कर लेती। उसकी खुशी के लिए ही सही उससे मिलने कभी इस दर पर ना आती, लेकिन वो जानती थी कि उसकी बेटी यहाँ खुश नहीं थी।
اسی لیے داماد کے بار بار دھتکارنے کے باوجود بھی وہ اپنی بیٹی سے ملنے کی غرض سے یہاں آتی تھی، اس امید پر کہ کبھی تو وہ اپنی بیٹی سے مل لے گی یا اس کی ایک جھلک دیکھ لے گی، مگر ان کی یہ حسرت ابھی تک حسرت ہی رہی تھی۔ وہ عاطف کو بہت زیادہ بددعائیں دے رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عاطف کو یہ تک کہہ چکے تھے کہ اگر وہ ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اسے چھوڑ دے، اس پر یہ ظلم مت کرے، مگر وہ اس بات کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ میں نے بہن سے بات کر کے ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کروایا۔ اس دوران میں نے ان کو پیشے کے لحاظ سے اپنا تعارف بھی کروایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ لوگ عروسہ کے شوہر پر کیس کریں اور عروسہ کو عدالت کے ذریعے طلاق کروا دیں۔ میں اس معاملے میں ان کا پورا ساتھ دوں گا۔ تو اس بات پر وہ دونوں گھبرا گئے اور جلدی سے نفی میں گردن ہلانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس پر کیس کر سکے، اور دوسرا، کیس کرنے کا مطلب اپنی خاری ہے۔ ہماری بیٹی اس گھر میں خوش نہیں ہے، یہ بات صرف ہم جانتے ہیں۔ ہم غریبوں کا سب سے بڑا سرمایہ صرف عزت ہی ہوتی ہے، جو ہم لوگ بے حد مشکل سے کماتے ہیں۔ کل کو جب کورٹ کچہریوں کے چکر لگیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ اور اگر ہماری بیٹی طلاق لے کر چلی بھی گئی تو برادری والے اسے کہاں جینے دیں گے؟ ہمارے ہاں تو طلاق یافتہ عورت کی زندگی اس قدر عذاب بنا دی جاتی ہے کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے ہماری بیٹی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ابھی چاہے وہ جس بھی حال میں ہے مگر زندہ تو ہے نا۔ اس کا شوہر اسے جیسے بھی رکھتا ہے مگر جان سے تو نہیں مارتا نا۔ اگر ہم اس کو طلاق کروا کر اپنے ساتھ لے گئے تو وہاں یہ 2 دن بھی نہیں گزار پائے گی اور قبر میں جا دفن ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کو قبر میں اترتا نہیں دیکھ سکتی، عروسہ کی ماں کہتے ساتھ ہی رو پڑی تھی۔ اماں نے اسے دلاسا دیا تھا اور پھر بہت اصرار کے بعد ان کو کھانا کھلایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں روانہ ہو گئے تھے، جبکہ پیچھے میں کافی دیر تک عروسہ کی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ خیر، گھر میں میری بہن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میری بہن بہت خوش تھی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس کو خوش دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتا رہتا تھا، اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگتا تھا۔ اس نے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکایا تھا اور دل و جان سے ماں باپ کی مرضی پر راضی ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ ورنہ آج کل کی لڑکیاں کہاں ماں باپ کی سنتی ہیں؟ وہ اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار سمجھتی ہیں اور اپنے فیصلے خود لیتی ہیں۔ مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میری ساری بہنوں کی طرح اس بہن نے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری یہ بہن بھی باقی تمام بہنوں کی طرح اپنے گھر میں خوش و خرم رہے گی۔ مگر میں آنے والے وقت سے بے خبر تھا۔ قسمت نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی اور دور کھڑی مجھ پر اور میری سوچوں پر ہنس رہی تھی۔ آج میری بہن کی مہندی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز کا انتظام کیا گیا تھا اور سارے انتظامات میں خود دیکھ رہا تھا، کیونکہ باقی بہنوں کی شادی کے وقت میں چھوٹا تھا اور کسی بہن کی شادی پر کوئی انتظام نہیں کر سکا تھا۔ میری ساری بہنوں کی شادی ابا نے اپنے سر پر کی تھی۔ اب صرف یہی رہ گئی تھی جس کی شادی کے انتظامات میں خود دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ شادی بہت بڑے پیمانے پر منعقد کی تھی۔ عروسہ بھی مہندی کی رات اپنے شوہر کے ساتھ مہندی پر آئی تھی۔ عاطف کا موڈ خلاف توقع بے حد خوشگوار تھا، جبکہ عروسہ اس وقت بھی نقاب میں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بے اختیار رشک آیا تھا اور عاطف پر افسوس ہوا کہ وہ اپنی اتنی نیک پرہیزگار اور پردے دار بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس پر شک کرتا ہے۔ وہ دونوں 2 گھنٹے تک ہمارے گھر پر رہے تھے۔ اس دوران عروسہ میری بہن کے پاس بیٹھی رہی تھی اور عاطف ایک طرف محلے داروں کے پاس۔ مجھے یہاں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ لگی تھی۔ میں وکیل تھا، ہر ایک بات پر میری کڑی نظر تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ عروسہ اور عاطف کے درمیان لڑائی کی وجہ شک نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عاطف ایک لمحے کے لیے بھی عروسہ کو اکیلا نہ چھوڑتا اور اس کے اوپر سے اپنی نظریں نہ ہٹاتا۔ مگر یہاں تو پورے 2 گھنٹے تک عاطف نے نظر اٹھا کر عروسہ کو دیکھا تک نہیں تھا۔ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا، شک والی کوئی بات ان دونوں کے درمیان تھی ہی نہیں۔ یقیناً ان دونوں کے آپسی جھگڑے کی وجہ کوئی اور تھی جو سب کی نظروں سے پوشیدہ تھی۔ خیر، وہ دونوں 2 گھنٹے کے بعد واپس چلے گئے تھے، جبکہ ہمارے گھر رات گئے تک مہندی کی رسم اور ہلہ گلا جاری تھا۔ فجر کی اذانوں سے 1 گھنٹہ پہلے ہماری تقریب کا اختتام ہوا تھا اور ہم سب تھکے ہارے اپنے اپنے بستر پر گر گئے تھے۔ بارات اگلی شام 4 بجے تھی۔
तब तक हमारे पास काफ़ी वक्त था। सुबह सवेरे उठने का झंझट नहीं था। हम लोग दिन 10 बजे सुकून से अपनी नींदें पूरी करके उठे थे, इस बात से अनजान कि हमारे साथ क्या हो चुका था। नाश्ते के बाद सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे। क़यामत तो तब टूटी जब सब अपने अपने ज़ेवरात ढूंढने लगे, और इससे भी बड़ा तूफ़ान तब आया जब मेरी बहन की गैर मौजूदगी का पता चला। घर से तमाम के तमाम ज़ेवरात गायब थे। इसके साथ ही मेरी बहन भी लापता थी। उसके कमरे की हालत इंतहाई अबतर थी। हर चीज़ टूटी फूटी पड़ी हुई थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि हमारे घर में डाका पड़ गया था, और उसके साथ ही मेरी बहन भी अगवा हो गई थी। हर तरफ अफरा तफरी का समा बन गया था। सब ज़ेवरात छोड़ अब मेरी बहन के लिए परेशान थे। शाम में उसकी बारात थी और उसकी गुमशुदगी इंतहाई परेशान कुन बात थी। मैंने अम्मा को बमुश्किल संभाला और उनसे कहा कि वो बहन के ससुराल कॉल करके कह दें कि वो बारात लेकर ना आए। अम्मा तो नहीं, अलबत्ता अब्बा ने उन लोगों को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जिसे सुनने के बाद वो लोग भी कुछ ही देर में पहुंच गए थे। हमने पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, मगर वो 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। हमने अपने तौर पर हर जगह पता कर लिया था। ना तो हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, ना ही झगड़ा। फिर न जाने ये सब क्या हो गया था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, फिर 3 दिन। हम सब पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे। पुलिस भी अब इस काम में शामिल हो चुकी थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जो खबर हमें मिली, उसने हमारी जिंदगियां हिला कर रख दी थी। पुलिस को जंगल में से एक जली सड़ी लाश मिली थी और उसके पास से मेरी बहन की चीज़ें बरामद हुई थीं। पुलिस ने जब लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो वो लाश मेरी बहन की ही थी, जिसे पहले गला घोंटकर मारा गया था और इसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया था। ये खबर हमारे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। हमारे घर में कोहराम मच गया था। न जाने किस्मत ने हमसे कौन सा इम्तिहान लिया था। उसके जाने के बाद तो हमारी जिंदगियां जैसे रुक कर रह गई थीं। इस वाक़े को महीना गुजर गया था। एक दिन मैं घर की छत पर खड़ा था जब मेरी नज़र साथ वाली छत पर पड़ी, जहां उरूसा कपड़े फैला रही थी। मैंने जूं ही उरूसा को देखा तो फिर देखता ही रह गया। वो नकाब के बगैर थी और बेहद हसीन थी। मेरा दिल पहली नज़र में ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। उसने मुझे नहीं देखा था। कपड़े फैलाने के बाद वो टोकरी उठाती नीचे चली गई थी, मगर मेरा सुकून और चैन अपने साथ ले गई थी। मैं उसके जाने के बाद भी काफ़ी देर तक उसके हसीन चेहरे में खोया रहा था और फिर खुद को मलामत करता नीचे आ गया था। वो शादीशुदा थी और मैं न जाने उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अगले दिन फिर से उरूसा के घर से शोर शराबे की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। आतिफ बहुत बुरी तरह उरूसा को मार रहा था। मुझे एकदम गुस्सा आ गया था। न जाने आतिफ को क्या मसला था जो इतनी खूबसूरत बीवी की कदर नहीं करता था। मैं गुस्से से खौलता हुआ अपने घर से निकलकर उरूसा के घर में दाखिल हुआ ताकि आतिफ के साथ 2 टोक बात कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुआ, सामने नज़र पड़ते ही मैं साकित रह गया। मेरे कदम पत्थर होकर रह गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। सामने आतिफ और उसके साथ एक लड़की खड़ी थी और वो दोनों मिलकर उरूसा को बुरी तरह से पीट रहे थे। उरूसा अपने बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर वो दोनों हैवानों की तरह उसे मारे जा रहे थे। उस लड़की ने दुपट्टे का फंदा बनाकर उरूसा के गले में डाला और जोर से खींचा, जिससे उरूसा की आंखें उबलकर बाहर आ गई थी। मैं एकदम हरकत में आया था और फौरन से जाकर उरूसा को उन दोनों की कैद से आज़ाद करवाया था। मुझे देखते ही उन दोनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई थी, जबकि मैंने उनकी तरफ देखना भी गवारा न किया था। उरूसा के बेहोश वजूद को बाहों में उठाता मैं वहाँ से सीधा हस्पताल आया था। उरूसा की जान बच गई थी। आतिफ उसको तलाक दे चुका था। मैं उरूसा के सामने बहुत शर्मिंदा था। उससे नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी ही बहन थी, जो शादी की रात अगवा हो गई थी। वो अगवा होना और मरना सिर्फ एक ड्रामा था। हमें सूली पर लटकाकर वो आतिफ के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। वो दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। उरूसा से दोस्ती की आड़ में मेरी बहन आतिफ के साथ अफेयर में थी। वो हर रोज़ आतिफ को उरूसा के खिलाफ भड़काती रहती थी, जिस पर आतिफ गुस्सा होकर उरूसा को मारता और उरूसा दिल बर्दाश्ता होकर मेरी बहन के पास आती और आतिफ के दिए गए ज़ख्मों पर मरहम रखवाती, इस बात से अनजान कि उसके असल ज़ख्मों की वजह यही थी जो दोस्त के नाम पर धब्बा थी।
ان دونوں نے تو اپنی طرف سے بہت اچھا کھیل کھیلا تھا اور پولیس کو پیسے کھلا کر ہماری نظروں میں خود کو مردہ تک ثابت کر دیا تھا، مگر سچائی کبھی نہیں چھپ سکتی۔ اس کے جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ میری نظر میں وہ دونوں سزا کے مستحق تھے۔ اس سے پہلے کہ پولیس ان دونوں کو گرفتار کر کے سزا دیتی، وہ دونوں راتوں رات کہیں فرار ہو گئے تھے۔ میں عروسہ کو اپنے گھر لے آیا تھا اور اس سے معافی بھی مانگی تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا جب اس نے مجھے چھوٹا بھائی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی اور میں نہ جانے اس کے متعلق کیا کیا سوچ بیٹھا تھا۔ مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی اور خود کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے ماں باپ اس سے ملنے آئے تو ساری حقیقت جان کر وہ بھی شرمندہ ہوئے تھے۔ وہ میرے شکر گزار تھے کہ اگر میں اس دن نہ جاتا تو آج عروسہ دنیا میں نہ ہوتی۔ میرے اور عروسہ کے گھر والے ہم دونوں کی شادی کرا دینا چاہتے تھے، مگر عروسہ نے تو مجھے بھائی کہا تھا اور بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ پھر بھلا میں کیسے خود غرض ہو جاتا اور اپنی بہن کا مان توڑ دیتا۔ میں نے انتہائی قاعدے سے معذرت کر لی تھی اور پھر ایک بھائی ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے اس کی بہت اچھی جگہ شادی کرا دی۔ اب وہ اپنے گھر میں بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میرے بھی ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں اور شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ البتہ عاطف اور میری بہن کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ وہ دونوں جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک دن اچانک شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی تھی جس میں وہ دونوں جل کر مر گئے تھے۔ انہوں نے جو موت کا کھیل کھیلا تھا، قسمت نے وہ سچ کر دکھایا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔